أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں کونین کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ اور مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ محترم صاحب، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج مجھے رب العالمین نے آپ حضرات کے ساتھ جمعہ کے فرض کے مناسب موقع پر سجدوں کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 30 محرم ہے۔ محرم کا مہینہ آخری شب و روز سے گزر رہا ہے۔ میں نے اسی کی مناسبت سے چند آیتیں پڑھ لی ہیں، ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر اور تشریح۔ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا۔ والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ دارالامتحان میں تمہیں رکھ کر ہم تمہارا امتحان لے لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے۔ عقیدہ جذبہ باطنی کا نام ہے اور اس کا اظہار ہمیشہ عمل سے ہوا کرتا ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ آدمی کس عقیدے کا ہے، عمل ہی کے ذریعے آدمی کے عقیدے کی ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اب اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک مسلمان سے اللہ رب العالمین کا وعدہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ میرے بندو، تم مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد کرتا رہوں۔ اور میرے بندوں، جو نعمتیں میں نے تم کو بخشی، ان نعمتوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہنا، کفران نعمت مت کرنا۔ لیکن مختصر سی بات ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری نعمتوں کے شکر گزار بن کر زندگی گزارنا، کفران نعمت مت کرنا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے نعمت ہے، بلکہ وہی تودو نعمت اللہ لا تحصوها۔ اے میرے بندو، میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم انہیں شمار میں نہیں لا سکتے۔ جس کے پاس جتنا علم ہے
اسی لحاظ سے ان نعمتوں کو شمار کرتے کرتے عاجز ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ایک بندے مومن کو یہ دعا سکھلائی گئی۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کر لیں تو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ہم جتنے بھی اس کو یاد کرنے والے ہیں، چاہے نماز و روزہ کے ذریعے، چاہے حج و زکوٰۃ کے ذریعے، چاہے اچھے اعمال کے ذریعے، ہمیں ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے انتقال کر جانا ہے۔ پھر دار الجزا میں عمل کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو کھیتی آپ نے یہاں کی ہے اس کا پھل وہاں آپ کو لینا ہے، کانٹا بویا ہے تو کانٹا ملنا ہے، اور پھل بویا ہے تو پھل ملنا ہے۔ اور کہتا ہے کہ ہم نے صرف 2 ہی گھر بنائے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد، ایک کا نام ہم نے جہنم رکھا ہے، دوسرے کا نام ہم نے جنت رکھا ہے۔ جنت کہتے ہیں ہرے بھرے باغ کو، جہنم کہتے ہیں آگ کو۔ دنیا سے جانے والے یہ مسافر انہی 2 ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر جا کر رہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا کرم، کہتا ہے تو مجھے یاد کرنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم نے کب تک یاد کیا؟ جب تک آخری سانس تھی تب تک۔ اس کے بعد اس کو یاد کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم ہیں فانی بندے، وہ ہے باقی مولا۔ تو باقی نے فانی سے وعدہ کیا ہے کہ تم تو ایک دن چلے جاؤ گے، مگر ہم کہیں نہیں جانے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو فانی بندوں سے باقی پروردگار کا وعدہ کہ تم نے اگر خلوص کے ساتھ ہمیں یاد کیا اس دنیا میں تو ہم تمہاری یاد کا تذکرہ ہم کبھی اس دنیا سے ختم نہیں ہونے دیں گے۔ تم زمین کی بستی پہ اگر یاد کرو گے تو ہم عرش کی بلندی پہ تم کو یاد کریں گے۔ تم اگر ویرانے میں ہمیں یاد کرو گے تو ہم نخلستان میں تمہیں یاد کریں گے۔ تم اگر کربلا میں ہمیں یاد کرو گے تو ہم کائنات کے چپے چپے پر لبیک یا حسین کی صدا لگانے والے لوگوں کو پیدا کر دیں گے۔ تم خلوت میں یاد کرو گے، ہم جلوت میں یاد کریں گے۔ تم گنہگار بندوں میں یاد کرو گے، ہم معصوم فرشتوں میں یاد کریں گے۔ تم ظلمت شب میں یاد کرو گے، ہم دن کی صبح میں یاد کریں گے۔ تم لوح اور تھپیڑوں میں یاد کرو گے، ہم باد صبا اور نسیم سحر کی خرام نوازیوں میں یاد کریں گے۔ آپ بتائیے مجھے کتنا سستا سودا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کی یاد کیا ہے؟ سچ بولنا اس کی یاد ہے، جھوٹ سے پرہیز اس کی یاد ہے، ظالم سے لڑنا اس کی یاد ہے، مظلوم کی مدد اس کی یاد ہے، بندوں کی خدمت اس کی یاد ہے۔ صرف اس کی عبادت ہی اس کی یاد نہیں ہے، ہر وہ نیک کام اس کی یاد ہے جس کو اس نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں وہ نمونہ ملتا ہے۔ تو دیکھیے کتنی موٹی سی بات ہے، تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں۔ اچھا، اب
اچھا کام کرنے میں پریشانی آتی ہے، لوگ راستہ روکتے ہیں، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھائی کو زمین پہ قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، برائیوں کو زمین پہ پھیلانا بہت آسان کام ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اچھائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو مٹاؤ۔ اب یہ کرنے میں تو برے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، کبھی آپ کے بال بچوں کا اغوا کر لیں گے، کبھی آپ کی گردن مار دیں گے، کبھی آپ کا راستہ روک لیں گے، ہزاروں مشکلات آپ کی راہ میں وہ کھڑی کر دیں گے۔ تو رب کہتا ہے کہ ان مشرکات سے گھبرا کے سرنڈر مت کرنا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو مضبوط ہتھیار ہم تم کو دے رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ وہ ہتھیار کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں دو طاقتور چیزیں دے رہے ہیں، ایک کا نام ہے نماز اور دوسرے کا نام ہے صبر۔ اگر تم نے ان دونوں کا دامن پکڑ لیا تو گھبرانا مت، دنیا کفر و شرک کے ساتھ چلی جائے، ہمارا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، ہم صابروں کے ساتھ ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مشکل کی عقدہ کشائی نماز اور صبر میں۔ یہ دوسری ہے نماز کا پہلا سبق یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تصور اتنا غالب نہیں ہے تو پھر یہ تصور عقیدے میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ اب جب یہاں سجدے میں ہم اس عقیدے کے ساتھ سر جھکاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو مسجد سے باہر جانے کے بعد بھی تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جہاں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں کام وہی کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ سے اس کام سے توبہ کرنا چاہیے جو کام اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی آپ نے گزاری اور اسلام کی نشر و اشاعت میں، نیکی کے پرچار و پرسار میں، برائیوں سے لڑنے بھیڑنے میں اگر کسی نے آپ کو قتل کر دیا تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں جو آدمی راہ خدا میں قتل کر دیا گیا ہو، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس اتنا علم شعور نہیں ہے کہ تم اس کی اس زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی ہم نے اس کو عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر حال میں زندہ ہے، مگر ہمارے پاس اتنا ادراک، اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم اس کی زندگی کو سمجھ سکیں۔ چوتھی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں یاد رکھنا کہ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ چند نعرے لگا دو اور تمہیں جنت کے دروازے میں کھڑا کر دیا جائے۔ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے، ہماری جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ہماری جنت کے لیے تمہیں اپنے کو ذبح کرنا ہوگا، یا کوئی تمہیں ذبح کر دے تب جنت ہے، یا تم خود اپنے کو ذبح کر دو تب جنت ہے۔ تو راہ خدا میں کسی نے ہمیں ذبح کر دیا تو جنت ہے ہمارے لیے۔ اب خود کو ذبح کرو تب جنت ہے۔ خود کو ذبح کرنے سے مراد میرے عزیزو یہ ہے کہ ہر برائی جو ہمارا نفس چاہتا ہے
اس برائی کو بھلائی کو زندہ کرنے کے لیے ہم ذبح کر دیں، یہ خود کو ذبح کرنا ہوا۔ تو خود کو ذبح کیا تو جنت ہے، یا تلواروں کا مقابلہ ہوا راہ خدا میں تو جنت ہے۔ اب اس جنت کو پانے کے لیے کتنے صبر کی ضرورت ہے اور کتنی پریشانیوں سے گزر کر یہ جنت ہاتھ میں آتی ہے، اس کو یہ چوتھی آیت بیان کر رہی ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مسلمانوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جس نے بھی مسلم ہونے کا دعویٰ کیا، جس دن سے وہ دعویٰ کرتا ہے اسی دن سے آزمائشوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ کہو میری نماز، میری قربانی، میری حیات اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کون ہے اللہ رب العالمین؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ یا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہی مجھے رب نے حکم دیا ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ تو جب اعلان کر دیا اپنے مسلمان ہونے کا، تو گھر سے بھی نکالے گئے، چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، نارے نمرود میں بھی ڈالے گئے، ہجرت بھی کرنی پڑی۔ 85 سال کی عمر میں ایک بیٹا اسماعیل ملا تھا، اسے بھی راہ خدا میں قربان کیا۔ کتنی ابتلا اور کتنی آزمائش سے مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ جو لوگ جنت گفٹ میں بانٹتے ہیں یا گفٹ میں حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ہم نے اپنے ابراہیم کو ہر طرح کی مصیبت میں ڈالا اور ہمارا ابراہیم ہر مصیبت سے کامیاب گزرا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب ہم نے اعلان کر دیا کہ ابراہیم اب ہم تجھے کائنات عالم کے انسانوں کا پیشوا اور امام بنا رہے ہیں۔ یہ امامت کی ڈگری کب ملی؟ امتحانات سے گزرنے کے بعد۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے ایمان اور اسلام میں جتنا زیادہ مخلص ہوگا، وہ ابتلا اور آزمائش سے اتنا ہی سخت منزلوں سے گزرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کیسے نکلے مصر سے، کتنا کڑا امتحان دریا سے گزرنے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، انبیاء کرام کی دوستوں تاریخ بھری ہوئی ہے امتحان امتحان امتحان۔ اور رب کہتا ہے کبھی ہم تمہیں بھوکا رکھ کے تمہارا امتحان لیں گے، ظالم تمہارا کھانا بند کر دیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ نہر فرات پہ فوج کا پہرا لگا دیں گے کہ پانی کا ایک قطرہ تمہاری حلق تک نہ پہنچے، تب تم کیا کرو؟ ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، دہشت گرد دہشت سے تمہیں پریشان کریں گے، موب لنچنگ تمہاری کریں گے، راستہ چلتے ہوئے قتل کر دیں گے تم کو، ٹرینوں میں چلو گے حکومت کے ظالم کارندے تمہیں گولی مار دیں گے۔
ہم آزمائیں گے، یہ تمہاری آزمائش ہے کہ دیکھیں تم صبر کی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو یا نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آزمائیں گے تمہیں خوف سے، وَالْجُوعِ، ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم آزمائیں گے تمہارے مال کی تباہی سے، ہم آزمائیں گے تمہاری جان کی ہلاکت سے، ہم آزمائیں گے تمہاری کھیتی باڑی کی تباہی اور بربادی سے، تمہارے انگور کے باغوں میں آگ لگانے والوں کی آگ سے۔ جب ایسی کڑی آزمائش سے تم گزرو اور تم صبر کر لے جاؤ اور نماز کا دامن نہ چھوڑو تو ہم اعلان کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو ہم خوشخبری دیتے ہیں جو ان نقصانات کے بعد الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر اتنی بڑی مصیبت کے دن بادل ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے رب ہم تیرے ہی لیے تو آئے تھے اور تیرے ہی پاس آئیں گے۔ جب اس منزل سے مسلمان گزرتا ہے تو فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا درود نازل ہوتا ہے اور اس کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے 5 آیتیں پڑھی ہیں اور ان کی ایک مختصر سی ترجمے کے ساتھ تشریح کی ہے، آپ انہی 5 آیتوں کو اگر یاد کر لیں اور انہی 5 آیتوں کے آئینے میں اپنی تصویر بنائیں تو یقین مانیے کہ چاہے دنیا میں آپ کے پاس ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن آدم میرا تیرا کیا کرتا ہے، جو تو نے کھا لیا صرف وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا صرف وہ تیرا ہے، اور جو کچھ راہ مولا میں تو نے اپنے زندگی میں بھیج دیا وہ تیرا ہے، چوتھی کوئی چیز اس دنیا میں تیری نہیں۔ اب آپ تجربہ کر لیجیے، جو کھایا کوئی چھین نہیں سکتا، جو پہن لیا وہ آپ کا، اور جو کچھ انفاق فی سبیل اللہ کر دیا وہ آپ کا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو عاقبت اور آخرت میں فائدہ دیتی۔ ایک مسافر، 2-4 منٹ ہے نا، اور 1:45 بجے خطبہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ ایک مسافر، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تم اس دنیا کے مقیم نہیں مسافر ہو، اور مسافر جب سفر کرتا ہے تو جتنا ہلکا پھلکا سفر کرتا ہے اتنا سفر میں آسانی ہوتی ہے، اور جتنا زیادہ بوجھ لے کے سفر کرتا ہے سفر میں اتنی ہی زیادہ اسے مشکل آتی ہے۔ پھر فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے تو یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، یہاں مزہ اڑانے کے لیے یہ جگہ جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو اپنی عاقبت سے غافل ہیں اور کفر کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے میرے حبیب آپ گھبرائیے مت، آپ اپنا کام کیے جائیں گے، میں جانتا ہوں کہ آپ کتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، مگر ان کافروں کو 4 دن کی مہلت میں نے دی ہے، انہیں مزہ اڑا لینے دیجیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے تو میں نے بڑا رسوا اور ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ یقین رکھیے اپنے دین پر، اور ہم مرتے ہوتے نہیں ہیں،
ہم انتقال کرتے ہیں. عدم میں تھے، وجود میں انتقال ہوا، وجود میں آئے، باپ کی پیٹھ میں انتقال ہوا، باپ کی پیٹھ سے چلے، ماں کے پیٹ میں انتقال ہوا، ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس دنیا میں انتقال ہوا، موت آئی، اس نے برزخ کے لیے انتقال کروا دیا. قیامت آئے گی، وہ برزخ سے میدان محشر کے لیے انتقال کروا دے گی. حساب کتاب ہو جائے گا، یا جہنم میں انتقال ہو جائے گا یا جنت میں انتقال ہو جائے گا. انتقال ہی انتقال تو ہے، مرنا کدھر ہے؟ ذہن میں رکھیے اس بات کو. تو کامیاب کون ہے؟ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں رکھ کر تمہارا امتحان لے لیں کہ تم میں اچھے عمل کا مالک کون ہے. اس چیز کو سامنے رکھیے. اچھا ایک بات اور بتاؤں، کسی کا امتحان ہوتا ہے انفرادی اور کسی کا امتحان ہوتا ہے اجتماعی. ہم انبیاء میں بھی یہ دیکھتے ہیں. ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا صبر میں، تو کھانا پینا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا وطن چھوڑوانے میں، بیٹے کو ذبح کروانے میں، مگر کھانے اور پینے کی کمی سے امتحان نہیں ہوا. یہاں رب ساری بات کہتا ہے نوٹڈ، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے. اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، دہشت سے، والجوع بھوک سے، ونقص من الاموال تمہارے مال کی تباہی سے، والانفس والثمرات، ثمرات سے مراد اولاد ہے، انفس سے مراد جان ہے. تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے اور تمہاری اولادوں سے بھی آزمائیں گے. یہ اتنی آزمائشوں سے پیغمبران اعظام کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تو کوئی کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزرا ہے. مگر سب سے بڑے پیغمبر، پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری دی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا. حضور کی ذات سارے نبیوں کی جامع ذات ہے. آدم کی آدمیت وہی، نوح کی شجاعت وہی، عیسیٰ کا رحم وہی، موسیٰ کا جلال وہی. جتنے نبیوں کے پاس الگ الگ کمالات تھے، وہ سارے کمالات حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے جمع کر دیے تھے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، انج خوباں ہمادارن تو تنہا داری. یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نہ ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. فارسی کا شاعر کہتا ہے آفاقہا گردیدہ ہم، مہرے بتا ورزیدہ ہم، بسیار خوباں دیدہ ہم، لیکن تو چیزیں دیگری. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو حضور پر سب سے زیادہ امتحانات آئے. حضور کی زندگی آپ پڑھتے جائیں گے، مکہ والوں نے کیا کیا، یہودیوں نے کیا کیا، منافقوں نے کیا کیا، طائف کے کافروں نے کیا کیا، میدان بدر میں کیا ہوا، میدان احد میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، تبوک میں کیا ہوا، احزاب میں کیا ہوا. پڑھیے تو اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے
कौन सी आजमाइश थी जो हुजूर के ऊपर नहीं डाली गई? कुरान गवाह है, अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक। ऐ मेरे हबीब, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया? क्या हमने वो बोझ आपके सर से नहीं उतारा जो आपकी कमर तोड़ रहा था? अब रसूल जिस मुसीबत में, इस हालत में हो कि कुरान कहता है कि ऐसी ऐसी परेशानी थी गोया रसूलुल्लाह की कमर तोड़ देने वाली, अल्लाह कहता है हमने इसको आसान कर दिया, ये बोझ उतार दिया। अर्ज ये करना है कि जब आदमी इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो फिर उसे खिलत फाखरा पहनाई जाती है, फतहयाबी का सेहरा उसके सर पे सजा दिया जाता है। हो गया सब। अब मैं एक बात अर्ज करूं आपसे कि मैंने शुरू ही में आपसे कहा था कि आज 30 मुहर्रम है और इस 30 मुहर्रम की मुनासिबत से मैंने ये सारी आयतें पढ़ा थी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि अभी वफ़दैना हो बेज़िबिहिन अज़ीम, हजरत इस्माइल की गर्दन तो नहीं कटी थी ना, दुम्बा ज़बह हुआ था ना। तो अल्लाह ने क्या कहा जब दुम्बा ज़बह हुआ? तो वफ़दैना हो बेज़िबिहिन अज़ीम, ये इस्माइल की जान का फिदिया, एक दुम्बा बेज़िबिहिन अज़ीम, फिदिया तो समझ में आया, मगर क्या ये दुम्बा इतना अजीम था कि इब्राहिम की जान के मुकाबले में इस दुम्बे की वो हैसियत थी जो इस्माइल की जान की हैसियत थी? इसको जरा समझिएगा। यानी ये तुम्हारी जो इनफरादी कुर्बानी है इब्राहिम, हमने तुम्हारे बेटे को तो बचा लिया एक दुम्बे को फिदिया के तौर पर, मगर ज़बह अजीम की कुर्बानी अभी बाकी है। तो जब ज़बह अजीम की कुर्बानी बाकी है और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बदले में ज़बह अजीम की कुर्बानी बाकी है, तो फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ही को ज़बह करवा करके इस कुर्बानी की तकमील क्यों नहीं कर दी गई? जब गए थे ज़बह करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, छुरी भी चला दी थी। अब इस वाक़े को जरा 1 मिनट में समझिएगा, कितने एहतमाम के साथ ये कुर्बानी दी गई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं कुरान, या अबती फअल मा तुमरो सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे बाबा, मेरे रब का जो हुक्म हुआ है आप उसे कर जाइए, अपने बेटे को आप सब्र करने वालों में पाएंगे। कर गए हो। अब जब कुर्बानी देने लगे मैना के मैदान में, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सुझाव दिया। कहा बाबा, जब कोई चीज अल्लाह की राह में कुर्बान की जाए तो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत कुर्बानी के वक्त गालिब रहनी चाहिए। अगर उस चीज की मोहब्बत भी बीच में आ गई तो माल और जान भी चली जाएगी और कुर्बानी का हक भी अदा नहीं होगा। तो बाबा, मेरी एक राय है, जब आप मुझे ज़बह करेंगे, मेरा गला कटेगा, मेरी आंखें उल्टेंगी, खून का फव्वारा छलकेगा, तो बाप है ना आप, तो ज़बह तो किया अल्लाह के लिए, और कहीं बेटे की मोहब्बत का कोई शोला जाग उठा तो मेरी गर्दन भी कटी और आपकी कुर्बानी भी नहीं हुई। तो मैं एक सुझाव देता हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, कहो बेटे। कहने बाबा, मेरे हाथ और पैर में रस्सी बांध दीजिए
اور میں آپ کی آنکھ پہ پٹی باندھ دیتا ہوں. جب میں تڑپوں گا تو میں ادھر ادھر بھاگ نہیں سکتا، بندھا ہوا ہوں. اور میرا خون آپ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہوگی. کام ہو جائے گا. ایسا ہی ہوا. بیٹے کے ہاتھ پیر میں رسی، باپ کی آنکھ پہ پٹی، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نرخرے پہ چھری رکھوائی. کہا بابا اب بسم اللہ اللہ اکبر کر دیجیے. اور جو ہی بسم اللہ اللہ اکبر کیا ہے ہاتھ خون میں لت پت ہوا. حضرت ابراہیم خوش ہو گئے، نعرہ تکبیر لگایا کہ قربانی ہو گئی. اب اس کے بعد بڑے اطمینان سے آپ نے پٹی کھولی. جب پٹی کھولی تو دیکھا 13 سال کا اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. ایک ٹکڑا ذبح ہوا پڑا ہے. اب آگے سنیے. ابراہیم علیہ السلام کو چھری پہ غصہ آیا اور سامنے کے پتھر پہ اسے پٹک دیا اور فرمایا کمبا تو اتنی بڑی نافرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنے میں تو نے نافرمانی کی ہے، اور گلوے اسماعیل کاٹنے کے بجائے ایک بے قصور دمبے کو ذبح کر دیا. یہ مخاطبت فرمائی ہے اپنے چھری سے. چھری نے رب سے عرض کیا اے میرے مالک تو جسے چاہے زبان دے دے، اب مجھے بھی زبان دے دے کہ میں تیرے خلیل سے ہم کلام ہو سکوں. یہ معجزات نبوت میں سے ہے جو جس پر ایمان لانا ضروری ہے. عقل کا یہاں کوئی کام نہیں. کل میدان محشر میں یہ کافر جب اکڑیں گے اور ہر چیز کا انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو تیرے نبی آئے ہی نہیں تھے اور تیرے نبیوں کے علماء نے بھی ہمیں تیرا قرآن نہیں سنایا تھا. یہ زبان سے خدا کے سامنے کل انکار کریں گے رسولوں کو کہ رسول تو آئے نہیں، دنیا میں آئے ہوتے تو ہم کیوں گناہ کرتے. تو اللہ کا حکم ہوگا زبان کو کہ اب تو خاموش ہے. اس کے بعد ان کے ہاتھ سے بلوائے گا کہ تم بولو. اب یہاں سے آواز آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے. رب ہے جس سے چاہے بلوا دے. چھری کو اذن گفتگو مل گیا. چھری سے آواز آتی السلام علیک یا ابراہیم و خلیل اللہ. اللہ کے دوست آپ پر سلام. کہتی ہے سرکار غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بھی اللہ کے بندے، میں بھی اللہ کی بندے. آپ کو حکم ہوا تھا کہ ذبح کر دو، وہ کام آپ نے کر دیا. مجھے حکم ہوا تھا خبردار اسماعیل کی گردن کو ٹچ بھی مت کرنا. تو جو آپ کو حکم ہوا آپ نے کیا، جو مجھے حکم ہوا میں نے کیا. اب یہاں فلسفہ کیا ہے اسے سمجھیے. وہ فدیناہ بذبح عظیم، ابھی ذبح عظیم آنا باقی ہے. کیوں نہیں چھری چلی؟ چھری کہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا خبردار مت چلنا اسماعیل کی گردن پر. ابھی تو کائنات کو میں نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اور جب وہ آئے گا تو اسماعیل کی نسل سے آئے گا، اور جب اسماعیل ختم ہی ہو جائیں گے تو میرا محمد کیسے آئے گا؟ میرا محمد تو آئے گا اسماعیل کی نسل سے. اس لیے خبردار اسماعیل کے گلے کو مت کاٹنا. حضرات گرامی، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے. بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق.
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اور تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہے خدا کا بندہ، اور بنی کہتے ہیں جس سے خاندان چلے، تو یہ چلا بنی اسرائیل کا قبیلہ۔ کس سے چلا؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے، جن کا نام اسرائیل تھا۔ اب وہاں سے یہ قبیلہ چلا بنی اسرائیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب اولاد اسحاق میں آئے، اولاد بنی اسرائیل میں آئے۔ اولاد اسماعیل میں کوئی نبی عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں آیا۔ یہ ہزاروں انبیاء کرام کی جو داستان آپ سنتے پڑھتے ہو، یہ سب بنی اسرائیل۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا 2500 برس تک۔ 2500 کے بعد نبیوں کا نبی مکہ میں اسماعیل کی اولاد سے محمد بن کر مبعوث ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کو کیا بنایا؟ جامع الصفات۔ ہر نبی کی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دی گئی۔ ہم لوگ بھی مانتے ہیں نا اس بات کو کہ ہمارے حضور ہر نبی کی صفت لے کر کے آئے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، ایک نبی ہے زکریا علیہ السلام اور ایک نبی ہے یحییٰ علیہ السلام۔ ان کی تو شہادت ہوئی ہے نا، اور شہادت ایک اونچا مرتبہ ہے نا، بڑی صفت ہے نا۔ تو ہم جو اپنے حضور کو کہتے ہیں کہ ہر صفت کے وہ مالک ہیں، تو حضور کی زندگی میں آپ شہادت دکھا سکتے ہیں؟ تو وہ زبردست صفت جو یحییٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہمارے نبی کے پاس کہاں ہے؟ جو زکریا علیہ السلام کے پاس ہے وہ ہمارے نبی کے پاس کہاں ہے؟ تو جب ہمارے نبی کے پاس وہ صفات نہیں ہے تو ہمارے نبی کے لیے یہ کہنا کہ ہر نبی کی صفت کے جامع ہیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اب ذبح عظیم کا فلسفہ سمجھیے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضور صرف نواسا نہیں کہتے تھے، اپنا بیٹا کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ذبح عظیم کی صفت یہاں آ کر پوری ہو رہی ہے۔ اور شہادت کی دو معروف قسمیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک شہادت کا نام ہے شہادت خفی، اور دوسری شہادت کا نام ہے شہادت جلی۔ شہادت خفی کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت کو، اور شہادت جلی کہتے ہیں چھپی ہوئی شہادت کو۔ چھپی ہوئی شہادت جس کا پتہ نہ چل سکے کہ کس نے شہید کیا ہے، اور چھپی ہوئی شہادت جس کا پتہ چلے کہ کون سینے پہ آیا، کس نے تلوار رکھا، کس نے سر کاٹا، اور کس نے ہاتھ کاٹا، اور کس نے تیر مارا، اور کس نے پانی بند کیا۔ تو حضور ان دونوں بچوں کو اپنا بچہ کہتے تھے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ہمیشہ اسی طرح پیار کیا۔ حضور کی شہادت کا بدل وہ فتح نہ ہو بے ذبح نصیب۔ اللہ نے بنایا امام حسن کو اور امام حسین کو۔ امام حسن کی شہادت چھپی ہوئی
ہوئی شہادت ہے۔ آج تک کوئی معتبر طریقے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ شبہے میں ان کی بیوی کا نام لیا جا رہا ہے مگر اعتبار کی سند اسے قبول نہیں کرتی۔ چھپی ہوئی شہادت امام حسین کی، ایک ایک لمحے کا پتہ ہے اس شہادت کا۔ تو حضور کی شہادت خفی کا نام حسن ہے اور حضور کی شہادت جلی کا نام حسین ہے۔ یہ رسول اللہ کی شہادت کی تکمیل ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث ہر سیاہ ستہ میں آپ کو مل جائے گی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، گردن کٹی حسین کی اور شہید فی سبیل اللہ رسول اللہ کیسے؟ یہ بات عقل قبول نہیں کرتی۔ گردن کس کی کٹی؟ حسین کی، اور تم کہتے ہو شہید فی سبیل اللہ رسول اللہ۔ یہ کیا بے تکی بات کر رہے ہو؟ تو میں ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا رسول اللہ کیسے شہید فی سبیل اللہ ہو گئے؟ تو میں ایسے بھائیوں کو لے چلوں گا میدان مینا اور ذبح اسماعیل کا نظارہ کرواؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ گردن اسماعیل کی کٹی تھی یا دمبے کی؟ تو دمبے کا لقب ذبیح اللہ ہونا چاہیے تھا نا، اسماعیل کا لقب ذبیح اللہ کیسے ہو گیا بھائی؟ گردن کٹے دمبے کی اور ذبیح اللہ اسماعیل ہو جائے؟ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے تو گردن کٹی ہے حسین کی اور شہید فی سبیل اللہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جب اتنی قربانیوں سے گزرے، معلوم تھا رسول کو کہ میرا بیٹا کن قربانیوں سے گزرے گا، تو اس بیٹے کو اس طرح سے تعلیم دیا تھا۔ کبھی صبر کی تعلیم، کیا تھی تعلیم؟ تعلیم تھی ایک مرتبہ کھیل رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور تھے، تو فرمایا ام سلمہ میں اندر آرام کر رہا ہوں، کسی کو آنے مت دینا۔ وہ پہرے دار بن کے بیٹھ گئے، اسی میں معصوم اور ننھے ننھے پیروں سے کھیلتے ہوئے امام حسین آ گئے، چھوٹے سے بچے تھے۔ اب انہیں کون روکتا؟ فینا نانا فینا نانا، نانا کہاں ہے، نانا کہاں؟ وہ روکتی رہ گئی، وہ پہنچ گئے نانا کے پاس۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے، مسکرا پڑے، اور جب آئے تو حضور نے پہلے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے پہلے اپنے قدموں پہ رکھا، کھڑا کیا۔ کھڑے ہو جا میرے بچہ، کھڑا ہو میرا بچہ، کھڑا ہو میرا بچہ، کھڑے۔ اس کا فرمایا اور اوپر آ بچے، اور اوپر آ، اور اوپر آ، یہاں تک آئے۔ فرمایا اور اوپر آ، یہاں تک آئے۔ فرمایا اور اوپر آ، پیروں سے یہاں تک آئے۔ اور اس کے بعد جس طرح بچے کو جھولا جھولایا جاتا ہے، ایسے رسول پاک انہیں جھولا جھولا رہے تھے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کر کے حسین کو خوش کر رہے تھے۔ اسی عالم میں حضور کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ اب دوڑ کر حضرت ام سلمہ ام المومنین اندر ہے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ سرکار رو رہے ہیں، ریش مبارک آنسو سے تر ہے، آنکھ سے آنسو، حسین کو چوب رہے ہیں، آنکھ سے آنسو۔ کہا سرکار ہوا کیا یہ؟ تو کہنے لگے ام سلمہ ابھی ابھی جبریل آ گئے تھے اور مجھے اپنے بچے سے پیار کرتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا پیار حسین سے آپ کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کہ اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ حدیث کے الفاظ ہے، بتا رہا ہوا۔ کہا یا رسول اللہ اس بچے کا انجام معلوم ہے آپ کو؟
پوچھا کیا؟ آپ کی امت کے نابکار ناہنجار لوگ آپ کے اس لال کو کربلا کی سرزمین پر بے دردی سے شہید کر دیں۔ اب سرکار کے رونے کی بات سمجھ میں آئی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں وہ مٹی بھی آپ کو دے سکتا ہوں جس زمین پہ آپ کا حسین شہید کیا گیا، یہ آپ کے دین کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیں گے۔ پیار اسی لیے ہو رہا تھا کہ حسین میں تجھ سے پیار تو ضرور کر رہا ہوں، مگر یاد رکھ تجھ سے بھی زیادہ اپنے دین سے پیار کرتا ہوں۔ اگر تجھ پہ مصیبت آتی ہے تو تیری حفاظت میں کرتا ہوں، کبھی میرے دین پہ مصیبت آ جائے تو حسین تو میرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جبریل امین نے ہاتھ بڑھایا، کربلا کی مٹی فرشتہ ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے مٹی دے دی حضور۔ حضور نے اس مٹی کو سونکھا اور سوکھنے کے بعد فرماتے ہیں اور کرب و بلائی و سماقت بائی، یا اللہ یہ تو بڑے کرب، بڑی بلا کی، بڑے امتحان کی، بڑی سختی کی، بڑے اضطراب کی، بڑی مصیبت کی مٹی ہے۔ اور کرب و بلائی، کرب مصیبت بلا کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا خدا کی بارگاہ اور عرض کرتے ہیں اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ جب یہ گھڑی آئے تو میرے حسین کو صبر کی چٹان پہ کھڑا کر دینا اور اپنی طرف سے میرے حسین کو انعام سے مالا مال کر دینا۔ کیسے آزمائے گئے؟ حضور کی شہادت ہے تو سارے نبیوں کو آزمایا گیا تو کسی ایک مصیبت سے، کسی کو بھوک سے، کسی کو پیاس سے، مگر یہاں سارے نبیوں کی صفتیں اگر موجود ہیں تو سارے نبیوں کی صفت میں مصیبتوں میں صبر کرنا بھی تو ہے، تو صبر سبوں نے کیا، مگر انفرادی طور پہ کسی کے یہاں بھوک کے ذریعے امتحان، کسی کے یہاں پیاس کے ذریعے امتحان، کسی کے یہاں اولاد کے ذریعے امتحان، کسی کے اپنی جان کے ذریعے امتحان، کسی کے یہاں مال کی تباہی و بربادی کے لیے امتحان، مگر کربلا میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ساری وہ مصیبتیں لا کے کھڑی کر دی گئی۔ دہشت بھی وہی، بھوک بھی وہی، پیاس بھی وہی، مال کی بربادی بھی وہی، خیمہ اطہر کا جلایا جانا بھی وہی، اولاد کا قتل کیا جانا بھی وہی، صدیق سکینہ کو تھپڑ مارا جانا بھی وہی، زینب پاک کی چادر تطہیر چھین لیا جانا بھی وہی، حسین کے گلے کا کٹنا بھی وہی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیجئے ان صابروں کو جن پر مصیبت پڑتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کی تاریخ صداقت اور شہادت یہ ہے مسلمانوں کہ ایک بچہ کٹ گیا، امام کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، مالک تیری امانت ہے تیرے حوالے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس امام حسین کی زبان پہ صرف یہ ایک کلمہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسمان سے آواز آئی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ہاں تمہارے ہی جیسے لوگوں پر اللہ کا درود نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے، تم ہی وہ ہو جو ہدایت یافتہ ہو اور تمہارے راستے پہ جو چلیں گے وہ ہدایت یافتہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے دے دیا۔ آخری بات، یہ جو سجدہ کرنے آپ آئے ہیں، یہ اے سی میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، پنکھے میں سجدہ کرنا ہے، پسینے سے بچنے کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ کل وہ اپنا خون بارگاہ الہی میں نظر کر کے سجدہ کر رہے تھے،
معلوم یہ ہوا کہ سجدہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر امن کے ماحول میں سجدہ ملے تو امن کے ماحول میں ضروری ہے، جنگ کے ماحول میں سجدہ ملے تو جنگ کے ماحول میں ضروری ہے، گردن پہ تلوار ہو اور سجدہ فرض کا وقت آ گیا ہو تو آخری وقت میں بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔ وہ سجدہ امام حسین نے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ سے ہمارا رابطہ کیا ہونا چاہیے، اور سجدہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے شان عبودیت کو معراج کی کس منزل تک پہنچاتا ہے۔ حضرت گرامی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کو سجدہ کیا، یزید کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کیا، ظلم کو سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ہیں چند آیتیں، آج موقع مل گیا تھا ان شہزادوں کی شہزادگی کے ذل عاطفت میں رات جلالت العلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت تھی۔ آج ان لوگوں کا حکم ہوا کہ تم لکھنؤ جانے سے پہلے ہماری مسجد میں آ جاؤ اور یہیں سے ہم تمہیں ایئرپورٹ پہنچا دیں گے۔ تو حضرت گرامی چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم جمعہ کے روز مسجد بھر دیتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں میں بھی ہم مسجدوں کو بھر دیں، جس طرح ہم جمعہ کے فرض کو فرض سمجھتے ہیں، ایسے ہی روز کے 5 وقت کے فرض کو بھی فرض سمجھتے ہوئے یہ قرض اتارے ہیں۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہ صغیرہ سے بھی توبہ، گناہ کبیرہ سے بھی توبہ، ہر طرح کے کفر و شرک سے بھی توبہ، ہر طرح کی برائیوں بے حیائی سے بھی توبہ۔ اللہ تیرے بندے آمین کہہ رہے ہیں کہ آمین کو سن لے۔ اور اخیر میں اپنی ہر تقریر میں جو بات کرتا ہوں، آج یہاں بھی یہ کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پروردگار، جو مجھے تو نے توفیق دیا تھا، تیری توفیق سے جو کچھ مجھ سے ہو سکا میں نے تیرے بندوں کی خدمت کی ہے، مگر میں کم علم بھی ہوں، کم عمل بھی ہوں۔ یا اللہ، اگر میری گفتگو میں کسی طرح کی کوئی شرعی خامی غلطی ہوئی ہو تو تیرے تمام بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ میرے مالک میری توبہ قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول